کرنے ہیں، اللہ کے نبی بھی ان میں موجود ہیں، ان کی خدمت میں حاضری بھی دینی ہے، وحی کا نزول بھی ہے، اللہ کا حکم علم ان کے پاس پہنچ رہا ہے، اس کو بھی انہوں نے سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ مردوں نے، بچوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، معاشرے کے ہر طبقے نے رسول اللہ سے اگلے دور کے لیے رہنمائی لینی ہے۔ اس لیے قیامت تک کے لیے وہ دور انسانوں کے لیے نمونے کا دور بن گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ اقرؤوہا، سورۃ البقرہ، فرمایا سورۃ البقرہ کو پڑھو، اسے سنو، اسے سمجھو، اسے سیکھو، ان اخذہا برکۃ، اس کو حاصل کرنا، اس کو لینا، اس کو پکڑنا یہ برکت کا سبب ہے۔ وترکہا حسرۃ، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت اور افسوس کا سبب ہے۔ ولا یستطیعھا الا البطلہ، اور اس کی طاقت وہی رکھیں گے جو حرکت کریں گے، متحرک ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، عقل مند ہوں گے۔ جو باطل ہوں گے وہ اس کی طرف نہیں آئیں گے، وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ صورت کریمہ یہ بڑی پورے دین حق کی ساری تعلیمات کو اللہ جل شانہ نے سورۃ البقرہ میں جمع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف ایک جماعت کو بھیجا، اور اس جماعت کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر۔ اب اس جماعت کا، اس ٹیم کا لیڈر کسے بنایا جائے، رہنما کسے بنایا جائے؟ فاستقرأ كل رجل منهم، ہر ایک سے رسول اللہ نے قرآن سنا کہ تجھے کتنا قرآن یاد ہے، تجھے کتنا قرآن یاد ہے، تجھے کتنا قرآن یاد ہے، یعنی اس کی علمی حیثیت کیا ہے، ان سب کی حیثیت کو جانچا۔ پھر ایک چھوٹے صحابی، ان سے بھی آپ نے پوچھا کہ بتاؤ ما معک، تیرے پاس قرآن پاک کا کتنا حصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس سورۃ کذا و کذا، فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں، وہ سورۃ البقرہ، اور مجھے سورۃ البقرہ بھی یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو ہی ان کا لیڈر ہے، تو ہی ان کا امیر ہے، اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی رہنمائی کا کوئی اصول نہیں چھوڑا ہے کہ جو انسانوں کے لیے ضروری ہو، بنیادی اہمیت کا حامل ہو، اور قرآن حکیم نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ اس لیے سورۃ البقرہ اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں وفد ثقیف میں آئے طائف کے علاقے سے، آپ نے پوچھا کہ اب تمہارا عامل، تمہارا گورنر کسے بنایا جائے؟ تو فرمایا، وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان 6 آدمیوں میں سے ہوں جو چھوٹی عمر کے تھے۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا ما معک من القرآن، تیرے پاس کتنا قرآن ہے؟ تو میں نے کہا مجھے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ یاد ہے۔ فرمایا تجھے ہی ان کا گورنر بنایا جائے گا، عامل بنایا جائے گا، رہنما بنایا جائے گا۔ تو گویا ان ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کے مضامین جس نوجوان نے سیکھ لیے، جس معاشرے نے ان کو حاصل کر لیا، وہ اگلے دور کے لیے رہنما بن گئے۔ اب یہ سورۃ کریمہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی تعلیمات کے مطابق ہم معاشرہ بنائیں، ہم اپنی زندگی بنائیں، اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو طے کریں، اپنی زندگی کے اصول اور ضابطے بنائیں۔ اب قرآن جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے وہ کون سا معاشرہ ہے؟ جو نعمتوں کا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کا معاشرہ ہے۔ لہذا قرآن حکیم کے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ یتیم اور مسکین لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یسألونک عن الیتامی، وہ آ کر آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل اصلاح لہم خیر، فرمایا ان کی درستگی کرنا اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اگر تم یتیموں کے معاملات کو نہیں دیکھو گے، ان کے مال کو ضائع کر دو گے، ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دو گے، تو وہ تمہارے معاشرے کے لیے منفی لوگ بن جائیں گے۔ اب تمہارے گھروں سے چیزیں اٹھائیں گے، تمہیں تنگ کریں گے، ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ لہٰذا جن کا نگران کوئی نہیں، ہر معاشرے کا فرد ان کا نگران بن جائے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اب ان کے معاملات اگر تم علیحدہ نہیں چلا سکتے تو انصاف کے اصولوں پر ان کے مال کو اپنے کاروبار کے ساتھ ملا کر چلاؤ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔
واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کسی یتیم کے مال کو اپنے مال میں شامل کرنے کا مقصد ہڑپ کرنا ہے یا اس کے مال کو ترقی دے کر حفاظت کر کے اس کے مستقبل میں اس کو کھڑا کرنا ہے۔ آج دنیا کی ساری قومیں، بڑے بڑے ملک کمپنیاں بنا کر ترقی کرتے ہیں، اپنا سرمایہ ایک کمپنی کی شکل میں جمع کرتے ہیں اور مل کر محنت کرتے ہیں اور سب لوگ اپنا اپنا نفع کما لیتے ہیں۔ تو کیا مسلمان معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو مل کر اپنے کمزور لوگوں کا سرمایہ خود لگائیں، محنت کر کے ان کو معاشرے میں کھڑا کر دیں؟ یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ ضرور جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مصیبت میں ڈال دیتا، ایسا قانون نافذ کرتا کہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس لیے خود احساس کرو۔ اب قرآن کہتا ہے قرآن کے معاشرے میں کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آ کر پوچھتے ہیں شراب کا اور جوئے کا حکم کیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے تمہاری معاشرتی زندگی میں شراب نہیں ہونا چاہیے، تمہاری مجلسوں میں شراب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس سے عقل معوف ہوتی ہے، جذبات میں شدت آتی ہے، انسان دنیا میں حق اور انصاف کے کام نہیں کرتا۔ اس لیے جذبات کو بھڑکا کر عقل کو مار کے آپ حیوان بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے تو انسان بنایا ہے، جو چیزیں انسان کو حیوان بنا دیں، اس کے اندر جذبات پیدا کر دیں اور اس کی عقل کو مار دیں، وہ تو انسانی معاشرے کے لیے زہر ہے، جس طرح شراب ہے۔ اور معیشت کے اندر فرمایا والمیسر، تمہارے ہاں جوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جوا کس چیز کا نام ہے؟ سارے کاروباری لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی محنت کچھ بھی نہ کرے، نہ دکان کھولے، نہ زراعت کرے، نہ ملازمت کرے، نہ مزدوری کرے، اور مفت میں پیسے پر پیسہ کمانے کی کوشش کرے۔ اب ہمارے یہاں پورا ہمارا معاشی نظام یہ جوئے پر چلا گیا، بڑی بڑی کمپنیاں اب وہ جوئے پر چلی گئی، اب قوموں کی معیشت کا وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جن کی معیشت جوئے پر جائے گی اور جن کی معاشرت شراب پر جائے گی، یہ قوموں کو بھی تباہ کرنے والے ہیں، اس لیے ان سے بچو۔ اور پھر اس کے بعد گھریلو زندگی کی تباہی کیسے ہوتی ہے؟ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا عورتوں کا بھی حق ہے جس طرح مردوں کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق ہیں، ہر ایک دوسرے کو عزت دے، ہر ایک دوسرے کی حفاظت کرے، ہر ایک دوسرے کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرے، تو فرمایا یہ تمہارا گھریلو نظام درست ہو جائے گا۔ اور گھریلو نظام کو اگر تمہیں توڑنا پڑتا ہے، یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، مبغوض ترین چیز وہ طلاق ہے۔ یہ طلاق انتہائی ضرورت کے تحت دینی چاہیے اور بڑے مشورے کے بعد دینی چاہیے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، خاص طور پر امام الائمہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کرنا تمام انبیاء نے سنت قرار دیا، اور ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ولیمہ کو سب سے زیادہ سنت قرار دیا، اس کے اصول اور ضابطے بیان فرمائے۔ اب ولیمے میں آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، معاشرے کے سربراہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ یہ میری زندگی کے معاملات میں اور میرے کاموں میں شامل ہونے والے۔ اب نکاح کیا، خاندان کو بلایا، نکاح کیا، ولیمہ کیا، شہر والوں کو بلایا، اور طلاق دینے کی بات آتی ہے خود ہی کمرے میں طلاق دے کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ کسی سے نہیں پوچھتے، نہ ماں باپ سے پوچھتے ہیں، نہ بہن بھائی سے پوچھتے ہیں، نہ رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، نہ دوستوں سے پوچھتے ہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پہلے طلاق، 3 طلاقیں اکٹھی دے کر آتے ہیں۔ بھئی اللہ نے 3 طلاقوں کا حکم دیا ہے، یہ آخری مرتبہ ہے کہ آپ نے بالکل کام تمام کرنا ہے تو 3 طلاقیں دیں۔ اور اگر زندگی انسان کی مرد کی عورت کے بغیر نہیں، عورت کی زندگی مرد کے بغیر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو حکم بیان کیا اس میں اصول پہلے گزر چکا ہے۔ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اب لباس کے بغیر جسم وہ جچتا ہی نہیں ہے۔ اب مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتی، عورت مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔
عورتیں اور مرد، لیکن جب اکٹھے رہتے ہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضرورت کا، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے، جب کٹ جائیں ایک دوسرے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کی کیا قیمت ہے، ایک مرد کی کیا قیمت ہے، ایک عورت کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں وہ مسلمان مرد ہو یا عورت جو کسی عورت کو اپنے خاوند کے خلاف بھڑکائے، مرد کو عورت کے خلاف بھڑکائے، عورت کو مرد کے خلاف بھڑکائے اور ان کا رشتہ توڑنے کی کوشش کرے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے وہ ہوگا جو ان رشتوں کو جوڑنے والا ہو، ان کو آپس میں قریب کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں طلاق کے اصول سمجھائے، الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ قرآن نے 3 طلاقوں میں علماء فرماتے ہیں لفظوں میں بھی جمع نہیں کیا، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ 3 طلاقوں کا تذکرہ علم کے طور پر بھی اکٹھا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، اللہ کے پیغمبر نے اعلان کروایا سارے مدینہ والے مسجد میں جمع ہو جاؤ، الصلاۃ جامعۃ، سب لوگ جمع ہو جاؤ۔ بڑی اہم بات ہوتی تھی تو رسول اللہ جمع کرتے تھے، اب جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد ان کو فرمایا میری موجودگی میں اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے بیک وقت 2 طلاقیں دے سکتے ہو، تیسری نہیں دینی چاہیے، اب ہم 3 طلاقیں اکٹھی کیوں دیتے ہیں؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ واقع تو ہو جاتی ہیں، آپ 3 طلاقیں دیں گے آپ کا اختیار تھا، واقع ہو جائیں گی، لیکن واقع ہونے کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا یہ آدمی، یہ اللہ کی نگاہ میں مجرم قرار پائے گا، 3 طلاقیں اکٹھی دینے والا۔ اس لیے فرمایا الطلاق مرتان، قرآن تو کہتے ہیں 2 دفعہ ایک طلاق ہے، یہ تیسری دفعہ اکٹھی طلاق کیوں دے دی؟ اب حضرت عمر کہتے ہیں یہ رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتار دوں جو اللہ کے قرآن کے ساتھ کھیلتا ہے۔ فرمایا اصول سمجھو، لہٰذا آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ طلاق کے مسائل ہمارے معاشروں میں موجود ہیں، نہ بچوں کی تربیت ہے نہ بچیوں کی تربیت ہے، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج ہمارے یہاں فرقہ واریت کی تعلیم تو سارے لوگ دیتے ہیں، ہر فرقے والے، لیکن زندگی اللہ کے حکم کے مطابق کیسے گزارنی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کیسے گزارنی ہے، معاشرہ کیسے بنانا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کیسے کرنا ہے، یہ آج ہم قرآن کا سبق سکھلانا بھول گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس لیے قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ ٹھٹا مذاق مت کرو، یہ اللہ کے احکام کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرنا ہے، اپنی مرضی کرتے ہو، اپنی خواہش کرتے ہو، فرمایا اس طرح زندگی تباہ ہوتی ہے۔ اب ایک مرد اور ایک عورت اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اب بچے چھوٹے ہیں ان کو دودھ پلاتے ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، حولین کاملین، پورے 2 سال مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اسی طرح فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے ہے دودھ پلانے والی کا کھانا بھی، پانی بھی، نان نفقہ بھی، کپڑا خرچہ بھی وہ اس کے ذمے ہے، وہ اس کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، تربیت دے رہی ہے، ان کے حقوق ادا کر رہی ہے، اس کو حضانت کہا جاتا ہے، بچوں کی تربیت کا نظام۔ آج مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے اصول اور ضابطے بھول گئے، نہ مردوں کو تربیت کا طریقہ پتہ ہے نہ عورتوں کو تربیت کا طریقہ پتہ ہے۔ بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، یا تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ساری غلطیاں بچوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، یا اتنی ڈانٹ پلاتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں کہ بچوں کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں جو آج مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقہ کار تربیت کا، اپنے بچوں کی اولاد کی نشو و نما کا اور ان کی رہنمائی کرنے کا جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ مسلسل قرآن حکیم کے درس میں یہاں تو اجمالی تذکرہ ہوتا ہے، صرف اشارے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر قرآن کا شوق پیدا ہو۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم پورا قرآن تفصیل کے ساتھ سیکھیں۔ اللہ جل شانہ نے پھر اسی صورت کریمہ میں
آخر میں دوسرے پارے کے آخر میں مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کا اگلا مرحلہ، یہ تو گھریلو زندگی کا مرحلہ تھا، اب اجتماعی زندگی کا اگلا مرحلہ کہ دشمن کے مقابلے میں تم کیسے فتح پاؤ گے؟ دشمن تمہیں غلام نہ بنائے۔ بنی اسرائیل ان کو بخت و نصر نے غلام بنا لیا۔ اب بخت نصر نے غلام بنا لیا، بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، تورات پر قبضہ کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کے جتنے ان کے پاس تحائف تھے، برکتیں تھیں، ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس لے گیا۔ بنی اسرائیل عرصہ تک غلام رہے۔ اب غلامی سے نکلنے کا ارادہ پیدا ہوا تو اپنے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے کوئی حاکم بنائیں، امیر بنائیں، ہم اس غلامی اور ذلت کی زندگی سے نکلیں۔ اللہ نے پھر اصول سمجھایا قرآن حکیم میں، فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آتی ہیں۔ اب چھوٹی جماعتیں کون سی ہیں؟ جن کے اندر شعور بلند ہو، جن کا علم زیادہ ہو، جن کے پاس معلومات صحیح ہوں اور جو تجزیہ کرنے کی عقل کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور فرمایا دوسری چیز ان کے اندر تنظیم ہو، جو فیصلہ ان کو بتایا جائے اس فیصلے پر وہ عمل کریں۔ اب بنی اسرائیلی نکلے ہزاروں کی تعداد میں لشکر لے کر، اللہ کے نبی نے جو ان کے لیے طالوت کو امیر بنایا، 70,000 کے قریب لشکر نکل کر آیا۔ اب 70,000 کا لشکر ہے اور جالوت کے مقابلے میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ اب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو نبی نے کہا اگر تم یہاں جا رہے ہو تمہارا امتحان ہے، سامنے ندی آئے گی، اس ندی پر تم نے پانی نہیں پینا۔ اب وہاں پہنچے تو بہت زور کی پیاس لگی۔ جب کسی چیز سے منع کیا جائے نا تو اس وقت انسان کو شیطان بہت بھڑکاتا ہے۔ ویسے نہیں کہ اس کو یاد آتا، نماز پڑھے گا تو ساری چیزیں یاد آئیں گی، نماز پڑھنا شروع کرے گا تو ہر جگہ کی خارش بھی یاد آئے گی، ویسے نہیں یاد آئے گی، ویسے بیٹھا رہے گا۔ اب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے اور ان کے امیر نے کہا کہ تم نے یہاں سے پانی نہیں پینا۔ اب سب لوگوں کو پیاس لگی، فرمایا الا من اغترف غرفۃ بیدی، صرف ایک چلو پانی پینا ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا۔ اب وہاں پہنچے تو اس قانون اور ڈسپلن کو اور اس اطاعت کو، قانون کی اطاعت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، 70,000 کا لشکر ہے، سارے نہر دیکھی تو پانی پر ٹوٹ پڑے اور خوب پیٹ بھر بھر کر پانی پیا۔ اب پیٹ بھر بھر پانی پی لیا تو اب آگے تک لمبا سفر تھا اور طے کرنا تھا۔ پانی پی کر اب چہرہ سیاہ ہو گیا، ہونٹ سیاہ ہو گئے، پیٹ بھر گیا، جسم بھاری ہو گیا، اب آگے چل نہیں سکتے، قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہیں پیچھے آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں صحراؤں میں۔ اور آگے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ 313، اور وہی 313 رسول اللہ کے ساتھ بھی بدر کے میدان میں تھے۔ اب مسلمانوں کی 313 کی جماعت نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ آج مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، دشمن ہمارا رخ بدل رہا ہے۔ ہم دشمن کا رخ نہیں بدل سکتے، اپنا رخ بھی متعین نہیں کر سکے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا ملک کیا چلے گا، ہم اس میں کیا کام کریں گے، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کی بین الاقوامی حکومت، اس کا دستور کیا ہے، اس کا دستور سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا۔ اس کو فرمایا اعظم آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ اسلام کی بین الاقوامی حکومت کا دستور ہے۔ یہ آیت الکرسی کے 10 جملے ہیں، ہر جملہ یہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے۔ اللہ کا تعارف حاصل کر کے جب ایک مسلمان دنیا میں اعلیٰ ترین حکومت پیدا کرے گا تو اللہ کی ساری مدد، کائنات کی ساری قوتیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ کے ایک صحابی کسی سفر میں تھے، کسی جگہ راستے میں تھے تو راستے میں شیطان کی ملاقات ہو گئی۔ اب شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس سے لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر گرایا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب اس کو کنٹرول کر لیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے تو وہ کہنے لگا میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، مجھے چھوڑ دیں، سچی بات بتاؤں گا۔ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو کہتا نہیں بتاتا۔ انہوں نے پھر اسے پکڑ لیا، پھر لڑائی شروع ہوئی، پھر پکڑ کے نیچے دبا لیا اور نیچے دبا کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب فرمایا بتا،
کہتے ہیں اچھا مجھے چھوڑ دیں میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جب چھوڑ دیا تو کہتا ہے اب میں نہیں بتاتا، آپ کو کیوں بات بتاؤں؟ انہوں نے پھر اسے پکڑ لیا تیسری بار پکڑ کر پھر اسے رگڑا لگایا خوب، اور اس کی گردن کو دبوچ لیا اور اس کے منہ کو پکڑ لیا۔ فرمایا اب تو میں اسی وقت تجھے چھوڑوں گا تو پہلے بتائے گا۔ اب اس نے بتایا کہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے سورۃ البقرہ وہ صورت ہے جب کسی گھر میں پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جب کوئی پڑھتا ہے اور اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک صحابی نے، ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے کون سے صحابی تھے؟ فرمایا وہ جو شیطان کا مقابلہ کرنے والے صحابی ہیں وہ عمر بن الخطاب کے سوا کون ہو سکتے ہیں؟ تو شیطان کو کنٹرول کر لیں اور اس کی گردن دبوچ لیں اور اس کو کنٹرول کر لیں، وہ عمر بن الخطاب کے سوا کون صحابی ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو شیطان اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ صورت کریمہ کتنی عظیم ہے کہ جو اس صورت کو پڑھے گا سمجھے گا اس کے اندر وہ علمی قوت پیدا ہوگی، وہ دنیا کے سارے شیطانوں پر بھاری ہوگا، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تاثیر آئے گی اس گھر میں بھی شیطان ڈیرا نہیں ڈال سکتا، شیطانوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صورت کریمہ عظیم صورتوں میں سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کی اس صورت کریمہ میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں آخر میں جا کے اللہ جل شانہ نے دو حکم ہمیں سنائے۔ فرمایا تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے اب تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے، ایک مال خرچ کرنا ہے اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ فرمایا جب مسلمان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے دین پر خرچ کریں گے، ضرورت مندوں پر خرچ کریں گے، یہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، ہر میدان میں اللہ ان کی مدد کرے گا۔ جب یہ مال کو روک کے رکھیں گے اللہ کی مدد بھی ان سے رک جائے گی، یہ مال کو خرچ نہیں کریں گے اللہ کی مدد ان سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا مال خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر خرچ کرنے کے آداب اور اصول بھی سمجھائے۔ اور دوسری چیز ہے فرمایا علم، پہلے علم حاصل کرو اور پھر اس علم کو آگے خرچ کرو۔ مال اور علم دو وہ چیزیں ہیں جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں، اگر ان کو خرچ نہ کیا جائے تو یہ کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ مال کو خرچ نہیں کریں گے، مارکیٹ میں نہیں لائیں گے، کاروبار میں نہیں لائیں گے، باہر نہیں نکالیں گے تو وہ اندر تو کوئی انڈے بچے نہیں دے گا۔ اب وہ باہر نکالیں گے، کاروبار میں لائیں گے تو اس کے نتیجے میں مال ترقی کرے گا، آپ کو بھی فائدہ دے گا، دوسروں کو بھی فائدہ دے گا۔ اور اگر اسی طرح علم، اس کا بخل، مال اور علم کا بخل یہ قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ جو قومیں علم اور مال کا بخل کرتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس صورت کے آخر میں پھر مسلمانوں کو دعا سکھلائی کہ تمہیں اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور دعا کتنی زبردست ہے، سورۃ البقرہ کا اختتام جو ہے وہ اس عظیم دعا پر ہے، فاعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا والی اور وارث ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافر قوم پر مدد عطا فرما۔ اب یہ چار بڑی دعائیں قرآن حکیم کی اس صورت نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنائے اور قرآن حکیم کی تاثیرات سے ہماری زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہو، اور ہر شیطانی قوت سے ہم آزادی حاصل کر کے دین حق کی تابعداری میں واپس آ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔